بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور واجب الاحترام بزرگوں، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس موقع پر آج ہم آپ کی شان سنیں گے کہ رب الجلال نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا رفیع اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ اس بارے میں بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے اور اس کی روایت کرنے والی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ فروز ہوتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو حضرت فاطمہ الزہرا کا چلنا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نبی اسلام چل رہے ہیں۔ یہ اس جملے میں دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جب حضور کے پاس آتی تو ان کا چلنا ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور چل رہے ہیں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و حدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اخلاق میں، سیرت میں اور گفتار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو، یہاں تک کہ اٹھنے اور بیٹھنے میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ۔ اور ایک اور بات میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر میں کہوں کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ سچی گفتگو کرنے والا کون تھا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور پھر کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو حضرت فاطمہ سے افضل نہیں دیکھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف احادیث کی کتب کے اندر الفاظ ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر وہ لوگ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے دل میں حضور کی آل کا بغض تھا،
ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عائشہ تو فرما رہی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کو دیکھ لیتی تھی تو مجھے حضور نظر آتے تھے. یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. بہرحال پہلی روایت بخاری مسلم کے اندر جو اس حوالے سے پیش کی گئی ہے اس کے اندر یہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ جب تشریف لائی تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حضور علیہ السلام چل کے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا دیا. تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں ایک بات کہی. جب بات کہی تو حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی کہ میں نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اتنے میں حضور علیہ السلام پھر آپ کے ہوئے اور کان کے اندر ایک اور بات کہی. تو اب حضرت فاطمہ الزہرا نے مسکرانا شروع کر دیا. اب آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خوشی کسی غم سے اتنی زیادہ ملی ہوئی کہ ایک لمحہ پہلے زارو قطار حضرت فاطمہ رو رہی تھی، دوسرے لمحے کے اندر ہی آپ خوش ہو گئی. تو اتنے غم کے ساتھ خوشی کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. جب یہ باتیں کر کے فارغ ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام نے آپ سے کیا بات کی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ما کنت لأفشی سرا، کہ میں حضور علیہ السلام کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا. جو حضور نے میرے کان میں بات کہی اس وقت بھی تو تم میرے پاس تھی، تو اگر بلند آواز سے کہنا ہوتا تو حضور کہہ دیتے. انہوں نے راز مجھے بتایا ہے کان کے اندر، میں نہیں بتا سکتی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ کو حضور کا وصال ہو گیا ہے، آپ بتائیں گے حضور نے آپ کے کان میں کیا بات کہی؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر میں نے بتا دیا اور میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور میرے ساتھ کرتے ہیں، یعنی قرآن وہ بھی مجھے سناتے ہیں اور میں بھی ان کو سناتا ہوں، اور یہ ایک مرتبہ ہو رہا ہے. اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے، یعنی انہوں نے میرا 2 مرتبہ قرآن سنا ہے اور 2 مرتبہ مجھے سنایا ہے. یہ جو انداز جبریل علیہ السلام کا بدلا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دیر تک تیرے پاس ہے فاطمہ نہیں رہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا. کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میں نے رونا شروع کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو پھر میرے کان کے قریب ہوئے اور مجھے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان تکونی سیدۃ النساء الجنتی اور نساء المؤمنین، کیا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو یا ساری مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کہا جب نبی اسلام نے میرے کان میں یہ بات کہی تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. اب اس میں ایک جملہ نبی اسلام کا ہمیں سکھا رہا ہے کہ کائنات کے ہر فرد کی یہ تمنا ہے کہ حضور ان سے راضی ہو جائیں. صرف یہ نہیں بلکہ حضور کے صحابہ میں عظیم تر لوگ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ان کی بھی یہ تمنا ہے کہ حضور مجھ سے راضی ہوں. حضرت عمر کی بھی یہی تمنا ہے کہ حضور مجھ سے راضی ہوں. اور
حضرت عثمان غنی کی بھی یہی تمنا ہے کہ حضور مجھ سے راضی ہوں، حضرت علی کی بھی یہی تمنا ہے حضور مجھ سے راضی ہوں، سارے صحابہ کی یہ تمنا ہے حضور مجھ سے راضی ہو، اور حضور کی کیا تمنا ہے کہ فاطمہ مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا پیغام اس کے گھر میں بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ابو جہل کے گھر میں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب اس کے اندر دیکھیں کہ اس وقت کافرہ عورت سے بھی شادی کرنے کی ممانعت نہیں اتری تھی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان نہیں تھی۔ تو حضرت علی نے ان کے گھر میں شادی کرنے کا پیغام بھیج دیا۔ شادی کرنا، 4 عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، عرب میں آج بھی رواج ہے کہ وہ ہر گھر والا ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاک و ہند کے اندر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب مرد دوسری شادی کا کہتا ہے تو عورت لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ عرب میں ایسا نہیں ہے۔ عرب کے اندر عورتیں بھی خوش دلی سے یہ اجازت دیتی ہیں کہ شوہر دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، چوتھی کر لے۔ تو وہاں یہ رواج تھا ایک سے زیادہ شادی نہ کرنے کا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس جائز کام پر عمل کرتے ہوئے ابو جہل کے گھر میں پیغام بھیج دیا کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِنَّا فَاطِمَةَ بُضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ انی اکرہ ان یسوءھا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری فاطمہ کو تکلیف پہنچے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری فاطمہ کو تکلیف پہنچے اس بات کی کہ ان کی زندگی کے اندر حضرت علی نے کوئی دوسری بھی شادی کر لی۔ آپ نے تو ہر طرح شادی سے روک دیا تھا کہ جب تک علی میری فاطمہ زندہ ہے میں تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر حضرت علی نے کی بھی نہیں۔ یہ ان کی بھی محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی نہیں کی، اور ساتھ آپ نے یہ بھی جملہ بول دیا، واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ عند رجل واحد، یہ اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا کہ ایک شخص جس کے پاس رسول اللہ کی بھی بیٹی ہو اور اس کے پاس اللہ کے دشمن کی بیٹی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے روک دیا، اور نہ صرف حضرت علی نے یہ پیغام بھیجا، مسلم شریف اٹھائیں، مسند امام احمد بن حنبل اٹھائیں تو وہاں یہ لکھا ہے کہ ابو جہل کے گھرانے والے، ان کو بنی ہشام کہا جاتا ہے، یہ لوگ بھی حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کرنے آئے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ابو جہل کی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کرا دو۔ تو اس وقت نبی اسلام مسجد نبوی کے اندر منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ بنی ہشام بن مغیرہ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی حضرت علی سے شادی کر دے۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اِنَّا بِنْتِي بُضْعَةٌ مِّنِّي، میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، جو اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ یہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر امام ترمذی نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور حسنان کریمہ
رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. ان کی موجودگی کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ جملہ بولا, انا حرب لمن حاربتم. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنگ کرنے والا ہوں جن سے تم جنگ کرنے والے ہو. یعنی اے فاطمہ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, اے علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, اور اے حسن جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, اور اے حسین جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور فرمایا وَسِلْمُ لِمَنْ سَالَمْتُمْ, جو تم سے سلو رکھے گا, جو تم سے سلو رکھے گا میری بھی ان سے سلو ہے. اور پھر اسد الغابہ میں تاریخ کی معتبر کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات بھی تحریر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کرنے, اللہ کی بات بیان. فرمایا ان اللہ یغضب لغضبکی, اے فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو رب بھی ناراض ہوتا ہے, اور جب تو راضی ہوتی ہے, جس ٹائم تو راضی ہوتی ہے تو اس ٹائم اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی رضا حضرت فاطمہ الرضا کی رضا میں بند کر دی ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے, اور جس سے میری فاطمہ ناراض ہے اس سے رب بھی ناراض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کا بھی بڑا پیار تھا. حضور علیہ السلام کے مبارک جسم پر کافروں نے کندھوں کے اوپر سجدے کی حالت میں خون, غبار اور اوجڑی لا کے رکھ دی, اور کسی پہ وہ ٹھٹھے مارنے لگے, ہنسنے لگے. کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتا دیا کہ آپ کے بابا کے کندھوں پر سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھ دی گئی ہے. اب اس وقت حضرت فاطمہ کی کتنی عمر تھی؟ بعض تاریخ دانوں نے 5 سال کہا ہے اور بعض نے 7 سال کا کہا ہے. بچی تھی آپ, دوڑتی ہوئی آ گئی اور آ کر اوجڑی حضور علیہ السلام کے کندھوں سے نیچے اتار دی, اور اس کے بعد ان کفار کو برا برا کہنے لگی کہ تم نے میرے بابا کو یہ تکلیف دی ہے. اور حضور علیہ السلام کو جب کشی داری ہو رہی تھی وصال کے وقت, وفات کے وقت, تو حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیا تکلیف کا معاملہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے, مرض وفات کے وقت, تو اس وقت یہ تکلیف حضرت فاطمہ تو صحیح دی جا رہی تھی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے بابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ فکر نہ کرو, اب تیرے باپ کی یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. چند لمحوں کے بعد حضور کا وصال ہو جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے بابا تیری دعا رب نے قبول فرما لی ہے, آپ دنیا سے چلے گئے ہیں, میں حضرت جبریل کو سناؤں گی کہ آپ کے جانے کا مجھے کیا غم ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضور کو دفن کر کے ہم گھر آئے تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی اور کہتی ہیں اے انس تو نے کیسے برداشت کر لیا کہ میرے باپ کو مٹی کے نیچے ڈال کے آ گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روتی ہوئی یہ کہہ رہی ہے, اور پھر حضور کے دربار میں آپ کے روزے مبارک پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جاتی ہے اور وہاں جا کر یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے, کہتی ہے خدا کی قسم جو میرے بابا کے دربار کی خوشبو کو سونگھ لے گا اسے بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھنے کی حاجت نہیں ہے. فرماتی ہے خدا کی قسم جو فاطمہ پر مصیبتیں ان کے باپ کی جدائی میں ٹوٹی ہے, اگر زمانے پر اگر دن پر یہ مصیبتیں ڈال دی جاتی وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتا. یہ غم تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ السلام کے جانے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے, سیدہ فاطمہ الزہرا سے سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.